اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان کہ اس نے قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اور اس نے سمجھنے اور اس کی تلاوت کا اعزاز ہمیں عطا فرمایا۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کہ اللہ تعالیٰ مکمل سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ سبق میں سورہ انفال سے 15 اور 16 نمبر آیت آپ کی سماعتوں کی نظر رہی۔ آج کے اس مختصر سے درس میں آیت نمبر 17 اور 18 میں غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ انفال 9واں پارہ، آیت نمبر 17، ارشاد باری تعالی ہے، غزوہ بدر ہی سے متعلق بیان ہو رہا ہے جو پہلے اسباق میں ہوتا آ رہا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا۔ آیت کے اس حصے کے شان نزول کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ جب مسلمان جنگ بدر سے واپس ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ فلاں کو میں نے قتل کیا، فلاں کو میں نے قتل کیا۔ ایک دوسرے سے جب یہ کلام ہوا تو اس پر نبی مکرم کی قلب ناز پر یہ آیت نازل ہو گئی اور فرمایا اس قتل کو تم اپنے زور و بازو اور طاقت کی طرف منسوب نہ کرو، یہ در حقیقت اللہ عز و جل کی مدد اور اس کی تقویت اور تائید ہے۔ اور اس آیت کے اس حصے سے ہم یہ بات بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہر اچھے کام کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی جائے۔ میں اس پر ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا قول نور بیان ہوا۔ آپ فرماتے ہیں خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ قول ابراہیم ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اب بیمار ہونے کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا آسان ہے کہ ہم جتنے بھی کمالات دکھائیں، ہم جتنے بھی زیادہ کامیاب ہو جائیں، ہمیں اپنی کامیابیوں اور اپنے قرب و جوار میں نظر آنے والی سہولتوں اور انعامات کو اپنے خالق کی طرف منسوب کرنا چاہیے، کیوں کہ یہ عطا اسی کی ہے۔ اور بندہ مومن کو جب نعمتوں پر شکر میسر آ جائے تو ان نعمتوں اور رحمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ خالق کا وعدہ بھی ہے۔ تو فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ، اور پھینکی نہیں تم نے، وما اور نہیں، رمیتا آپ نے پھینکی۔ یہ ایک غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام کے ایک معجزہ کی طرف اشارہ ہے اور اس کا ذکر ہے کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر خاک اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینک دی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس خاک کو پھینکنا مفسرین اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں۔ کوئی دشمنوں میں کوئی بیٹھا تھا یا کھڑا تھا، اس کا رخ اس طرف تھا یا نہیں تھا، جدھر بھی تھا، نبی مکرم نے یہ جو کنکریاں یا ریت یا خاک آپ نے پھینکی دشمن کی طرف، تو ہر ایک کی آنکھوں میں پڑ گئی، جس میں ان میں بھگدڑ مچ گئی اور خوف و ہراس، دہشت پھیل گئی، اور اس طرح مسلمانوں نے کسی کو قتل کیا اور کسی کو قیدی بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اور یہاں تک لکھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے اسی معجزے کے تصدق سے مسلمانان عالم کو
وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ غور و فکر کیجئے قرآن مجید کی ان آیات میں، وَمَا رَمَيْتَ، نہیں پھینکی آپ نے، اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی۔ یعنی اتنا محبت کا انداز کہ حضور کا خاک پھینکنا مشت بھر، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کر دیا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ احسان فرمائے مومنوں پر، مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اپنی جناب سے بہترین احسان۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالی سنتا جانتا ہے۔ ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ کَیدِ الْکافِرِینَ، ذالکم یہ تو ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ یہ کہ اللہ تعالی کمزور کرنے والا ہے، کَیدِ الْکافِرِینَ کافروں کے مکر و فریب کو۔ خالق نے کیسے کمزور کیا؟ کافر تو یہ چال چل رہے تھے، ان کا یہ مکر و فریب تھا، ان کا یہ سوچ تھی کہ ہم اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، اتنا بڑا لشکر لے کے جا رہے ہیں کہ نئے دین کی بات کرنے والوں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن خالق بہترین تدبیر فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی فرماتا ہے، اور خالق نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چاہنے والوں کو غزوہ بدر میں اس عظیم فتح سے نوازا، جو کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کا سبب بنی، اور اس کے بعد دن بدن مسلمانوں کی تعداد، ان کے یقین، ان کے توکل اور ان کی روحانی دنیا میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ توجہ کا طلبگار ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 2 آیات غزوہ بدر کے انعامات کے تذکروں کا ہی ایک حصہ ہیں، اور اللہ سے ملنے والی نعمتوں پر شکر کا ہمیں احساس بھی دلاتی ہیں، اور یہ خالق کا اعلان بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ گویا اعمال کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ سننے والی ذات وہ ہے جو خالق ہے، ہماری زبان سے کیا کچھ ادا ہو رہا ہے۔ ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ کَیدِ الْکَافِرِینَ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ آج کے اس دور میں بھی مسلمانوں کو اپنے خالق کی ذات اور مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ جتنا زیادہ یہ تعلق مضبوط ہوگا، اتنا ایمانی جذبہ بڑھتا چلا جائے گا، اور ایمان اور یقین کی پختگی ہی مسلمانوں کے لیے کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔